بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا جنات کا مسلمان ہونا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران بنو ثقیف سے نا امید ہو کر واپس مکہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی نخلا میں قیام کیا اور رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہاں سے نصیبین علاقے کے جنوں کا قافلہ گزرا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تو وہ مسلمان ہو گئے اور اسی وقت ڈرانے کی غرض سے اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 29، 30 اور 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جب کہ وہ قرآن سنتے تھے، پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا، خاموش رہو۔ چنانچہ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر پھرے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہے۔ وہ حق کی طرف اور صراط المستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ جن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وادی نخلا میں اترے، قرآن سنا تو ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تاکید کرنے لگے اور مسلمان ہو گئے۔ یہی وہ دعوت ہے جسے مشرکین طائف نے رد کر دیا تو اس کی قبولیت عالم جن کی طرف منتقل ہو گئی۔ پھر وہ جنات یہ دعوت لے کر اپنی قوم کی طرف اس طرح روانہ ہوئے جس طرح ابو ذر غفاری، طفیل بن عمرو اور زمادہ زدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی طرف گئے تھے۔ یوں جنات بھی اللہ کی داعیوں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جیسے کہ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہماری قوم، اللہ کی داعی کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے دلوں کا مرکز نہیں بلکہ جنات کے دلوں کا مرکز بھی بن گیا، اور جنات میں سے بھی ایسے جانثار پیدا ہو گئے جنہوں نے علم توحید اٹھایا اور اپنے آپ کو دعوت اللہ کی طرف مائل کر لیا، اور ان کے حق میں اترنے والا قرآن سورہ جن میں شامل آیت کی صورت میں قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان دعوت میں اس ربانی فتح سے ہمکنار ہوئے، آپ وادی نخلا میں تھے اور مکہ میں داخل ہونے سے عاجز تھے۔ اب کیا طائف اور مکہ کے سرکش لوگ ان ایماندار جنوں کو قید یا مختلف تکالیف سے دوچار کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ بعد ازاں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں آئے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ جن پڑھ کر سنائی تو دعوت اسلامی کی اس عظیم فتح سے متاثر ہو کر ان کے دل جھومنے لگے
اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا دکھائی دینے لگا، کیونکہ اب اس جنگ میں صرف انسان ہی نہیں، ان کے بھائی بند جنات بھی شرک کا مقابلہ کرتے نظر آنے لگے تھے۔ پہلی ملاقات کے چند مہینے بعد جنات کا ایک اور وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اللہ کا کلام سنا۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا آپ میں سے کوئی جنات والی رات نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، بلکہ قصہ یوں ہے کہ ہم ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ مفقود ہو گئے۔ ہم نے وادیوں اور گھاٹیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن آپ نہ ملے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی اڑا کر یا اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ رات ہماری بدترین رات تھی۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرا کی طرف سے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نہ پا کر بہت تلاش کیا، لیکن آپ نہیں ملے، اور ہم نے رات بہت تکلیف میں گزاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا ایک دائی آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور میں نے انہیں قرآن سنایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں لے گئے اور ان کی بستیاں اور وہ جگہیں دکھائی جہاں ان کی آگ جلتی تھی۔ ان جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے زار حیات کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جب وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی گوشت سے بری ہوگی، اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں سے ارشاد فرمایا، ان دونوں گوبر اور ہڈی کے ساتھ استقابت مت کرو، یہ دونوں تمہارے بھائیوں جنات کا کھانا ہے۔ جنات کی دنیا میں حاصل ہونے والی یہ عظیم فتح اور واضح مدد عالم انسان میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کی تہمت اور اساس ثابت ہوئی۔ اس کے چند ہی مہینوں بعد انصار کی وفد سے ملاقات کا واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹر بوطی سفر طائف سے واپسی پر جنات کا واقعہ پیش آنے پر یوں اظہار خیال کرتے ہیں، جو چیز اس واقعے میں اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جنات کے وجود کو مانیں اور تسلیم کریں کہ وہ بھی ایک جیتی جاگتی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہماری طرح مکلف بنایا، اگرچہ ہمارے احساسات اور عقلیں ان کی ادراک نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ جنات کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہماری آنکھیں تو موجودات کی چند مقررہ اقسام کو ایک خاص انداز اور خاص شرائط کے دائرے میں رہ کر ہی دیکھ سکتی ہے۔ ان مخلوقات کا وجود آیت قرآن اور متواتر احادیث سے ثابت اور واجب التسلیم ہے، اور ان کا انکار اللہ اور رسول کی طرف سے پہنچنے والی
ارشادات عالیہ کی نفی ہے۔ کسی سمجھدار آدمی کو انتہائی غفلت اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا علم جنات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ جو چیز نظر نہ آئے اور محسوس بھی نہ ہو سکے تب بھی اس کے وجود کا عقیدہ رکھنا ممکن نہیں۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ ایسا جاہل اور ظاہری علم کا دعوے دار نظر نہ آنے والی ہر چیز کا انکار کر دے گا، حالانکہ اہل علم کا کلیہ ہے کہ کسی چیز کا علم و شعور نہ ہونا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ایک چیز دکھائی نہ دے تو نظر نہ آنے والی اس چیز کا وجود اور عدم وجود لازم نہیں آتے۔ اس خداداد عزت اور افضائی کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جن و انس میں پھیل گئی، وہ وقت آپ پہنچا تھا۔ آپ آسمانوں تک پہنچے اور فرشتوں کی دنیا سے ہوتے ہوئے رب جلیل تک آپ کی رسائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات میں سے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر اس بابرکت سفر کی سرگزشت سنائی، اور آپ نے ایسی معلومات فراہم کی کہ قیامت تک کوئی بھی ایسی معلومات فراہم نہ کر سکتا۔